میرے ادھر سیالکوٹ میں ایک میرے دوست ہیں، ہم تو مسافر لوگ ہیں، بلکہ کئی دن تو نوبت آتی ہے ہم اپنے بچوں کا منہ نہیں دیکھتے تھے۔ آج رات کو میں تقریباً 3 بجے گھر آیا، صبح 7 بجے اٹھ کے پھر آپ کے لیے نکلا، بچوں کا منہ ہی نہیں دیکھا کوئی۔ تو پھر دوستوں سے ملنا تو کجا، کہیں راستے میں ملاقات ہو۔ جو میرے ایک دوست ہیں تو آج کل نا وہ مکان اپنا تیار کروا رہے ہیں، 2-3 جگہ بار نا ان کے مکان کے سامنے سلام دعا ہوئی۔ ایک دن تو میں کھڑا ہو گیا ایسے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، جناب وہ بتا، اوے اس طرح کر، اوے یہ ڈیزائن اس طرح بنا، اوے یہ اس طرح کر۔ میں کھڑا ہو گیا، میں حضور بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھو یہ میں کہتا ہوں یار حضرت انسان تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں حضرت بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں۔ فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب ان قریب اسی مکان میں نا میں رہائش لانے لگا ہوں، تو ذرا اس لیے میں اس کو تیار اپنے سامنے کھڑا ہو کے کروا رہا ہوں تاکہ کمی کوئی نہ رہے۔ اچھا اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ٹھیک ہے جی۔ وہ رہائش والا کتنی دیر رہائش رکھ لیں گے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال۔ وہ یار اتنا تجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں آنا ہے، تو یہ تو کیوں بھول گیا کہ میں نے یہاں بھی آنا ہے؟ اور یہاں تو میں نے چند سالوں کے لیے آنا ہے، یہاں تو بڑا لمبا آنا ہے۔ اس کو نہ بھولو، اس کو نہ بھولو، بھولنے خرابی کرتا۔ پھر بابا صاحب، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، پھر بابا صاحب آپ، اور میں کہتا ہوں کہ بابا صاحب نے میرے جیسے کو دیکھ کے شعر لکھا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، وہ بھائی مٹی ہے نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اس کی تخلیق ہے، شاہکار ہے یہ اس کا، کہ اس نے اس مٹی کو حصے دے دی ہیں۔ اس مٹی کو گرمی لگتی ہے، اس مٹی کو سردی لگتی ہے، اس مٹی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ مٹی خوش ہوتی ہے، یہ مٹی غمگین ہوتی ہے۔ باقی ہے تو مٹی ہے۔ کیا سویٹر پہننے سے یا یہ کپڑے پہننے سے مٹی نہیں رہے گی؟ اس لیے تو صوفیہ کہتے ہیں وہ بندے خدا کے کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے۔ ہاں جی، یہ کوٹ کے دھوکے میں نہ آنا، یہ شیشہ سب سے بڑا جھوٹا ہے نا۔ حقیقت تیری یہی ہے، ویک فریدہ مٹی پھلی۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی۔ مٹی ہسی تو مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ جب چاہے گا وہ اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا، جب چاہے گا۔ اور اس کی چاہ کیا ہے اس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ اللہ قبلہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ڈرانا۔ میں بچوں کو بتاتا ہوں کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرا دیتے ہیں۔ میں اپنے سیالکوٹ میں نا، کیونکہ میں نے جمعے کو ہر شرط پہ سیالکوٹ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ میں سرکاری خطیب، جپو کا خطیب، ہر صورت میں نے جمعہ وہاں پڑھانا ہوتا ہے۔ تو وہ میری مسجد سے تقریباً آپ کہہ لیں کو 1.5-2 کلومیٹر دور سڑک کی اس سمت محلے میں جا کے ختم تھا۔ انہوں نے مجھے کہا جی ایک جوان بچہ فوت ہو گئے، چلو آپ آئیں گے تو ذرا ان کی تھوڑی دل جوئی بھی ہو جائے گی۔ جوان موت ہے، 33-34 سال کا بچہ فوت ہوا۔ لو جی میں جب مسجد میں داخل ہوا نا، ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا، لیکن قرآن کریم پڑھنے کا انداز قاریوں والا ہے۔ میرے اپنے دل میں خیال کیا، میں نے کہا یہ کسی عام کا بچہ نہیں، عام کا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہم تو اسی بات پہ خوش ہیں کہ میرا منڈا انگریزی بڑی صحیح بولتا ہے۔ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ یو وٹ یو ونڈر۔ لیکن پتر یاد رکھیں، سواب ٹوینکل ٹوینکل دا نہیں ہونا، سواب قل هو اللہ احد۔ کو تھوڑا جہا دھیان ادھر بھی کر لیں، ٹوینکل ٹوینکل دا سواب نہیں ہونا ہے، ون واز تھرسٹی کرو یہ سواب نہیں ہونا ہے۔ سواب انا اعطیناک الکوثر دیانی، سواب سورہ یاسین دیانی۔ یدی انگریزی سن کے نہ خوش ہو، ذرا ادھر بھی دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ توجہ کرو بھائی اپنے بچوں کے لیے۔ اور حضور نبی علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری اور میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس لیے سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ آج دکھ ہے حضرت ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور آج ہم قرآن چھوڑ بھی چکے ہیں۔ وہ میں نے کہا وہ بچہ پڑھ کے بیٹھا، جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی نا، قاری عرب حسین صاحب ان کا نام ہے، میں نے حضرت سے پوچھا میں حضور کس حال میں دین کا بچہ ہے، بڑا سونا قرآن پڑھا، تو مجھے فرمانے لگے نہیں حضور کسی حال میں دین کا نہیں، یہ جس نوجوان کے سال ثواب کی محفل پہ آپ آئے ہیں، جو جوانی میں ہی چلا گیا، یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے۔
اسے چھوٹے 3 بچے اور ہیں، ایک بیٹا تقریباً جو ہے نا وہ 8-9 سال کا، اس سے چھوٹا ایک اور ہے وہ تقریباً 7 سال کا، اس سے چھوٹی ایک اور بیٹی ہے وہ تقریباً 2-3 سال کی۔ معذرت آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا کا ڈر گیا۔ میں نے کسی سے نہیں پوچھا، دور ہی نہیں کسی سے پوچھنے کا، مار کھا نہیں ہے کسی سے پوچھ کے، میں نے اپنے آپ سے پوچھا، میں سلیمان وہ تو کتنے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بات کا جواب تو دے، کیا اس باپ کا دل ماننا ہوگا اپنی 3 سال کی بیٹی چھوڑ کے جانے کو؟ کہ اس کا دل ماننا ہوگا اپنا 11 سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو؟ لیکن حضرت جی سچ بتانا کی نہ سچ بتانا بھائی جرا والو، ہمیں پوچھنا کس نے؟ یہ بہانے آپ کے اور میرے ادھر کے ہیں حضرت جی، میرے بچے چھوٹے نے، میری فصل پکی ہے، میرا اس لیے تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ عارف کھڑی شریف فرماتے ہیں بندے چھڑ دے بانے لانے، جی تو نہیں باز آنا تو پھر ایک گل کا جواب دے، اسرائیل علیہ السلام نے کیڑا باننا سوچے ہوں انہوں کی کہنے ہیں؟ بچے چھوٹے نے، اتنے تو کئی چھوٹیاں بچیاں والے اتنے آئے، میری دھیاں جوان نے، اتنے کئی جوان دھیاں والے اتنے آئے پے، کہ جی میری فصل پکی اتنے کئی فصلیں پکیاں لے آ کے لیٹے، کیڑا بہانا لانا؟ پھر میاں صاحب خود دی شفقت فرماتے ہوئے سخن دیتے ہیں امت کو، فرماتے ہیں عذر بہانا چلتا نہ ہے، عذر بہانا کوئی تیرا بہانا نہیں سننا، میرا فلانا ایم این اے یار ہے، میرا فلانا ایم پی اے یار ہے، میں میں ہوں، تیرا کوئی بہانا نہیں سننا ہے، عذر بہانا چلتا نہیں، جو آکھے سو کریے، عذر بہانا چلتا نہیں، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانو کل کل مریے۔ وہ ادھر والے کوٹ کے بولے تو یہ کہتا ہے جی میں نہیں ٹہنا، پھر وہ بھی گل کر لیں کہ بھائی دس توں کیوں نہیں ٹہنا ہے، مانتے ہو کہ ٹہنا ہے؟ لگتا کوئی دلوں نہیں منے، مانتے ہو ٹہنا ہے تو پھر تیاری کیوں نہیں کر دے، پھر تیاری کیوں نہیں کر دے؟ اور یاد رکھو حضرت جی جنہ پلیکھیں تسی پہ گئے دیاں پلیکھیں ایسا نہیں ہے کوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا، جن کاموں میں ہم الجھ گئے ہیں، وہ زمین کا ایک ٹکڑا تھا، ایک تو مالک تھا، دوسرا لالچ میں آ گئے، اس نے گاؤں میں اٹھ کے نہ دعویٰ کر دیا، اس نے کہا جی یہ زمین تو میری ہے، اس کے دادے نے میرے دادے سے چھینی تھی۔ اور آپ کو پتہ دلیلیں جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں۔ وہ جو گاؤں کے بڑے تھے نا، انہوں نے دونوں کو بٹھایا کسی بیٹھک میں، ان کا فیصلہ کرنا چاہا، لیکن جھوٹا بات ہی کوئی نہ مانا، نہیں تو ہی تو سیڈیو دی لینڈ ہے، یہ ہے وہ ہے انج ہے انج ہے۔ آخر بات یہاں ختم ہوئی، اس سے پہلے کہ آپس میں لڑائی نہ پڑے، کوئی جان ہی نہ ضائع ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ بنے، بات یہاں ختم ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم میں موجود ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ان سے پوچھا بھئی فیصلہ مانو گے نا ان کا؟ کہا جی فیصلہ مانیں گے، چلے گئے، جا کے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، اب یہ اٹھ کے کہتا ہے میرا ہے، ہم نے فیصلہ کیا لیکن ہم سے نہیں ہوا، صاحب فیصلہ فرما دیں۔ اور آپ کو پتہ نا پینڈ جو کوئی ایک ادھا بندہ انجدہ ضرور ہوں ہے، ایمیں جو گل آئی مجھو کہتا رہا، وہاں بھی ایک ایسا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح کریں، تنہا تنہا ان دونوں کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں اس بات کی ضرورت ہے میں ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھوں، اور مجھے تو میرے اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، ہاں مجھے اللہ نے طاقت دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ سب کو لے کے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، اب کھڑے ہو گئے، زمین کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں حقیقت حال بتا، یہ زید کہتا ہے تو میری ملکیت ہے، یہ بکر کہتا ہے تو میری ملکیت ہے، اب تو ہی بتا تو ان دونوں میں سے کس کی ہے؟ لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہیں تیاری کریں یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ اسی حضرت جی ساری زندگی یہی کھیڑتے رہنے ہیں، میری ہے میری ہے، اور تجھے کس نے کہہ دیا تیری ہے؟
تو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا ہیں؟ تیری نہیں ہے میاں. اور مجھے حضرت جی سب سے پہلے پتہ کہاں سے سمجھ آئی کہ میری نہیں ہے میری نہ. اچھا میں ایک اور بات کہ لڑائی نہ پئی ہوئے پنڈ یہ مولوی ہو رہی تھی ساڑیاں زمینیں کھو کے لے گئے ساڈے کاغذاں وچ تہاڈی ہے کاغذاں وچ تہاڈی ہے لیکن ہے ساڈی کوئی نہیں جی ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں نا کاغذاں وچ ساڈی ہے لیکن ہے ساڈی کوئی نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے یہ بات سیکھی ہے. کیسے؟ جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میرا جو گھر تھا نا اس کے باہر تختی لگی ہوئی تھی میرے دادا ابو کے نام کی چودھری علم دین. ٹھیک ہے جی. دادا ابو فوت ہو گئے. ٹھیک ہے جی. وہ تختی اتر گئی ہے. پھر تختی لگ گئی میرے ابو جی کے نام کی حاجی محمد بوٹا. پچھلے سال ابو جی بھی فوت ہو گئے ان کی بھی اتر گئی. آج کل میری لگی جیسے میری سدا لگی رہنی نہیں جگہ اتھے ہی رہنی ہے. نام بدلنے نام بدلنے جگہ اتھے ہی رہنی ہے آج کل. اور میں نے ایک صوفی کا شعر پڑھا پھر مجھے بات کھل کے سمجھ آ گئی کہ بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. پھر منو گل سمجھ آ گئی کہ او میاں سلیمان اہی تے مالک مالک کھیڑ دے رہے ہیں. بعد پتہ لگا سی مالی ہیں. بھائی مالی تھے نا پہلے میرے دادا ابو مالی تھے ان کی پلیٹ لگی ہوئی تھی. پھر دادا ابو ریٹائر ہو گئے پھر ابو جی کی لگ گئے پھر ابو جی بھی ریٹائر ہو گئے. آج کل میں مالی لگا ہے مالی تے جے میں مالک سمجھاں گا بے وقوف ہمارے جاؤں گا. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. خالی آئے ہیں میاں جی خالی جانا ہے. نہ کو ماں دے ٹڈو لے کے آئے نہ کو کورے جان لے کے جانا. بس اتنا ہے آئے ننگے تھے ادھر جی لیکن ستار العیوب والے کہہ رہے ننگا لے کے نہیں جائے گا. باقی میں اکثر پھر بچوں سے نہ پوچھا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار جو میرا سیالکوٹ میں پڑا ہے نا اس کی تو بات چھوڑ دو. یہ اس وقت جو میرے پاس ہے بھائی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. وہ تو اللہ کو پتہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا. جو سیالکوٹ میں پڑا ہے اس کی تو بات ہی نہیں میں کرتا. اگر موت آ جائے یہاں ہی وہ سلسلہ اس طرح کا بن جائے تو ایک گھڑی پھر میری ہے نہیں. انگوٹھی نہیں. پگ ایڑا سویٹر پایا ہے ایڑے کپڑے پائے جیڑی چادر مونڈے تے رکھی تے میرا کی میرا ککھ بھی نہیں ہے. مینوں وہم ہی پی گیا کہ میرا ہے میرا ہے میرا. تیرا ککھ نہیں بنیا. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی. اس لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا اور کر لے بھائی ٹائم ہے یہ شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا اج وقت ہے حضرت جی انہاں پھلا پلکھیاں چ نہ پو ہے تے تیاری کرو ایک فریدہ مٹی پھلی. پھر وارث شاہ تو نہیں نا پیچھے رہے. پھر وارث شاہ بھی بولے آپ فرماتے ہیں جنت دے نسسی مور باغی نالے وجن رباب تنبور اڑیے این خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تناوڑی. پھر میاں صاحب بھی بولے آپ نے بھی کمال لکھا. آپ فرماتے ہیں اچھے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں. اچھے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں. چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کریں روسائیاں. ہاں یار تیاری کرو حضرت تیاری کرو. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اپنے اللہ کو راضی کرو اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کرو. کوئی ایک بندہ بھی نماز نہ چھڑے. وہ چلے ہو وہ اقبال نے کہا تھا نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. وہ چلے ہو کدی نماز پڑھ کے تو دیکھو. یہ لکھا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو طور پہ
اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور گفتگو ہو رہی تھی، ہم کلام تھے اللہ سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو دل مبارک میں خیال آیا، کیا مجھ سے پہلے بھی یہ نعمت کسی کو نہیں ملی، میرے بعد بھی یہ نعمت کسی کو نہیں ملے گی؟ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آیا، میرے کلیم، جب آپ کوہ طور پہ آ کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا، تو آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں۔ یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ ایک ہمارا پردہ ہے، یہ ایک ہمارا پردہ ہے۔ وہ جو اللہ کا ایک پردہ ہے وہ پتہ نہیں کس طرح ہے، یہ ایک ہمارا پردہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو 10,000 نورانی پردے۔ فرمایا کلیم، جب آپ ہم کلام ہوتے ہیں نا تو 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں، لیکن وہ میرے محبوب جن کے نور سے اور جن کے لیے میں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، جب وہ جلوہ گر ہوں گے تو میں ان کو معراج کرواؤں گا، ان کو عرشوں پہ بلا کے میں 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا، اور جب کو ان کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا تو اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ پڑھ کے تو دیکھو، ہم تو نماز کا مزہ ہی نہیں لیتے حضرت، سر رکھتے بعد میں اٹھا پہلے لیتے ہیں حضرت۔ کبھی سجدے کو سمجھ تو صحیح نہیں ہے، سجدہ کہتے کس کو ہیں؟ جنہوں نے سجدے کو سمجھا، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا سیدہ کائنات، آپ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی، نکلنے کو منہ سے ایم ہی 1000 نکل گیا۔ 1000 عام بات ہے، میں کہتا ہوں ہماری سستی کا تو یہ عالم ہے، ہم سے تو 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی کوئی ایسا امام ڈھونڈتے ہیں جا کے جو جس کے پہلے لفظ کی سمجھ آئے اور بس آخری کی سمجھ آئے، جو ذرا ترتیل سے پڑھنے والا اس کے پیچھے تو ویسے رش بڑا کم ہوتا ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے کہ 1000 نوافل سیدہ ہر رات پڑھا کرتی تھی، جن کو پتا تھا سجدہ ہوتا کیا ہے۔ وہ لکھا ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی نا تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، وہ یا اللہ تیری رات ہی مک گئی یار، 1000 نوافل، وہ یا اللہ تیری رات مک بھی گئی، تو میرے مالک کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ 1000 نوافل حضرت، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے۔ جن کو سجدوں کی سمجھ آ گئی، سمجھو سجدہ ہوتا کیا ہے۔ کبھی محبت والا سجدہ کر کے تو دیکھو، لیکن دکھ کی بات ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں، رات پوے تے بے دردان اور نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیان جگاوے۔ لیکن حضرت جی اب کسی کو شوق ہی نہیں رہا صبح اٹھنے کا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، ہاں ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ نہیں حضرت جی محنت کرو میاں جی، جانا جی ہے، جانا جی ہے، اور تمہارا پتہ ہمارا کام صرف نیت کرنا ہے، باقی پھر اس کی مرضی ہے۔ یہ آخری بات کہہ کے میں گفتگو ختم کروں گا۔ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، محدث ہیں بہت بڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک نوکرانی خریدی تاکہ چلو ذرا کام میں آسانی ہو جائے اور دین کا کام کر لوں گا۔ آپ فرماتے اس کو گھر لے آیا، آپ فرماتے میں نے اس کو سارے گھر کے کمرے دکھائے، میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو رکھ لے۔ آپ فرماتے گھر کا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا، ہوتا ہے نا گھر میں کمرہ جس کا ذرا گھر بڑا ہو تو آپ فرماتے وہ کہتی ہے میں نے یہ رکھنا ہے۔ فرمایا میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنے سونے سجے سورے سامان سے بھرے کمرے ہیں، تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کمرہ رکھنا ہے جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا اتنے سونے کمرے چھوڑ کے یہ تو کون سا کمرہ لے لی؟ تو آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ اور کمرے تو یار کے نام سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جہاں رہوں گی میں اپنے یار کو یاد کروں گی، کمرہ سونا ہی ہو جائے گا۔ اب فرماتے میں حیران ضرور ہوا کہ ایک نوکرانی ہو کے اتنی گہری بات۔ اب فرماتے پھر میں نے دل میں خیال کیا نہیں اس نے کسی عالم یا کسی صوفی سے بات سنی ہوگی۔ کہتے بارے اس کے بعد کام سے کام، کہتے ایک رات نا مجھے کوئی حاجت ہوئی۔ اب فرماتے میں اٹھا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کہتے جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔
وہ رو رہی تھی، کہتے میرے دل میں خیال ہے شاید اس کو کہیں درد نہ ہو جس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ آپ فرماتے تھی بھی عورت ذات، کہتے میں نے تھوڑا سا کمرہ کا دروازہ کھول کے دیکھا کہ رو کیوں رہی ہے۔ آپ فرماتے کمرہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ درد سے نہیں رو رہی، وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن کریم پڑھتی رو رہی ہے۔ اور قرآن کریم تو دن کو بھی پڑھیں تو کیا لطف دیتا تھا، پھر جڑا سرگی پڑھے پھر تو مزہ ہی وکھرا ہے۔ لیکن پڑھے کون حضرت؟ ہمارا بیڑا گرک تو فیس بک نے کر دیا، ہمارا بیڑا گرک تو یوٹیوب نے کر دیا۔ پتہ نہیں اب یہ علاقے کیبل سے محفوظ ہیں، یہ نوزت وہاں بھی یہاں بھی پہنچ گئی ہے اللہ کیبل، چلو الحمدللہ۔ اب تو حضرت ہم کہاں وہ باتیں ہیں حضرت جی۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی قرآن پڑھتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں میں باہر رو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں اس لیے رو رہا تھا۔ محمد حسین وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگتی پئی ہے، تو ایڈا وڈا عالم ہو کے ستا ہے۔ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی ہے قرآن شریف پڑھتے ہوئے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، فرماتے وہ قرآن پڑھتی رہی، وہ روتی رہی۔ فرماتے جب صبح کا وقت آیا نا اور اس نے وہ ختم کیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے ہاتھ بلند کیے تو دعا کیا کرتی ہے، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ فرماتے میرا مولوی جا موٹ کھڑا ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی مہر ہے لیکن اس طرح نہ کہہ، اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے، یحبہم و یحبونہ، بلکہ اس طرح کہا یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین ٹھیک ہے آپ پہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ آپ فرماتے پھر میں نے اسے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا وہ چلیا تو کدی آرزو تے کر جاگے نہیں، تو کدی خواہش تے کر، پھر جگانا نہ جگانا دے رنگ نہیں، تو کدی آرزو ہی نہیں کیتی جاگے۔ اسی پہ میں بات ختم کروں گا، وہ بات جہاں شروع کی تھی وہ وہاں ہی رہ گئی ہے۔ اسی لیے تو میرے سیدی فرمایا کرتے تھے، اب پتہ نہیں پنجابی آپ کتنی سمجھتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے الف آیا سیں تو لال خریدنے، ہاں بھائی تو لال خریدنا ہے، الف آیا سیں تو لال خریدنے، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو۔ یہ آپ نے جو ڈالا نا ہار، تو بزرگ کہتے ہیں تو لال خریدنا آیا ہے لیکن تو کولے اپنے گلے وچ کولیاں دا ہار پا بیٹھا ہے۔ ہاں بھائی کہاں ہے لال ہمارے پاس؟ نماز لال ہے لال کول، درود لال ہے کو لال پاس، تلاوت قرآن کریم لال ہے کو لال پاس، کولے کولے، جھوٹ کولا، غیبت کولا، بدنگاہی کولا، غفلت کولا، سستی کولا، بے ادبی کولا، کولے کولے کٹھے کر رہے ہیں۔ الف آیا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اور تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاڑو کی منہ بکھائیں گا جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھو۔ اور چلے ہو کل کی منہ بکھانا نے جا کے ہوتے، کل کی جواب دینا نے جا کے ہوتے۔ اور حضرت جی وہ معاملے تے دور رہ گئے، وہ معاملے تے اور کو حضرت جی ایتھے دا ساتھی نہیں ہے۔ ہاں یہ محمد بخش صاحب نے لکھا نہیں
आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डरावना बनया, डरते हाथ नहीं लाते। मेरा सबसे छोटा बेटा इब्राहिम, अब तो खैर माशाल्लाह बड़ा हो गया, 2.5 साल का हो गया, वो उसको को नहाने से बड़ी एलर्जी है, उसको नहाने से बड़ी एलर्जी है, उसको नहलाना बड़ा औखा काम है। तो जब छोटा था ना ज्यादा, तो बच्चा था बड़ा, तो माँ फिर नहीं रिस्क लेती थी अकेले नहला, वो मेरा इंतजार करती थी कि आएंगे तो चलो फाड़ के दो जी इन्होंने। अब तो जरा बड़ा हो गया, वो नहला लेती है। तो मैंने जब उसको नहलाना ना, तो मेरे दिल में ख्याल आना, क्या ओ इब्राहिम अज मैं तेन नहान दिया था, अज एनी बारी नहा दे। और मुझे याद है हज़रत जी, मैंने उसको 37 बार नहलाया, जहाँ तक मुझे याद है। इससे आगे पीछे थोड़ा हो सकता है क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन है यही है, या 36 होगा, 37 होगा, 35 होगा, 38 होगा, इससे आगे नहीं जाएगा, मुझे याद है। लेकिन दिल में ख्याल भी आता था, इब्राहिम मैं तेन 37 बारी नहा दे, अज 25 हो गई, 26 हो गई, तेन एक ही मौका मिलना, पता नहीं तू साढ़े ते डब्बा भी सुटना कि नहीं सुटना है, तेन एक ही मौका मिलना मेरे नहाण का, पता नहीं तू डब्बा भी सुटना मेरे उत्ते कि नहीं सुटना, या तू ही ओ परे हो के खलो रहना है। जांदी बारी क्या डरावना बनिया, हाथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे हैं, वो तो मामले दूर के रह गए, नहीं इत्थे दा साथी कोई नहीं रहा है। इसलिए जी मेहनत करिए, अपने अल्लाह नूं राजी करिए, अपने अल्लाह नूं राजी करिए। सारे पुत्र नमाज पढ़ो, बड़ी दूरों दर्द लैके आया, जे बीमार भी हैं, थकिया दा नहीं, सारी रात दा जागिया भी, एक दर्द लैके आया तुहाडे, नमाज ना छड्डो, अपने अकीदे दे पक्के रहो। अहले बैत दे भी नौकर ते सहाबा दे भी गुलाम, पुत्र पक्के रहो। अज पुत्र अज बच्चे बड़े परेशान हैं, मैं कहना पुत्र एक ही गल ते बस रहे, असी सारियां नूं उंज मनना जिवें हुजूर गौसे आज़म ने मन्नी है। अज नवे नवे बाबे ते नवीं नवीं बाबियां ते नवीं नवीं गल्लां असी उंज मनना जिवें गौसे आज़म ने मन्नी। गौसे आज़म हज़रत अबू बकर दे भी गुलाम, हज़रत मौला अली दे भी गुलाम है, बस सादी गल है। सानू ना पाई को नवीं तहकीक सुना के, पुत्र अपने वड्डियां दे रस्ते ते रहियो, अपने वड्डियां दे रस्ते नूं ना छड्डियो, गौसे पाक दे रस्ते नूं, पीर मेहर अली शाह दे रस्ते नूं, अपने वड्डियां दे रस्ते नूं ना छड्डियो।